بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بادل گرجنے کی آواز آئی، خوف کی ایک تیز لہر میرے دل میں اٹھی تھی۔ اماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا طوفان آنے والا ہے، ابھی بارش شروع ہو جائے گی اور میں اندھی گھر میں اکیلی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا ہو، رات کی تاریکی میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی میری آنکھوں کے گرد تو اندھیرا چھایا رہتا تھا، پھر صبح ہو یا شام مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں اتنا اندازہ تو لگا ہی سکتی تھی کہ روزانہ اماں کے لوٹنے کا وقت کیا تھا، اور آج معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ جب بادل زور زور سے گرجنے لگے اور بارش ہونے کا اندیشہ میرے دل میں جاگا، تبھی میں بے قرار سی گھر سے باہر نکلی۔ جا تو میں پڑوس میں رہی تھی کسی بچے کو یہ کہنے کے لیے کہ وہ جا کر اماں کا پتہ کرے، لیکن اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی اور میرے قدم بجائے گلی میں اٹھنے کے دوسری سمت کو اٹھ گئے۔ میں دیوار کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں۔ شاید موسم کی خرابی اور طوفان نے مجھے پڑوسیوں کے گھر پہنچانے کے بجائے کہیں اور پہنچا دیا۔ اب میں پاگلوں کی طرح کھڑی تھی، نہ دائیں طرف کا علم تھا اور نہ ہی بائیں طرف کا۔ اچانک ہی مجھے چھوٹے بچوں کے ہنسنے کی آواز آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے گھر کی گلی میں کھڑی ہوں۔ کون ہو تم اور مجھ پر کیوں ہنس رہے ہو؟ دیکھو بھاگ جاؤ یہاں سے، طوفان آنے والا ہے۔ ہمیں طوفان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے کانوں میں ایک بچے کی آواز آئی تو میں چونک گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، ہم تو اس لیے ہنس رہے ہیں کہ تم ایک پاگل لڑکی لگ رہی ہو۔ بھلا اس خراب موسم میں قبرستان میں کون آتا ہے؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت قبرستان میں کھڑی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ ہماری گلی جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے پرانا قبرستان شروع ہوتا تھا، اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ تبھی بارش کی چند بوندیں میرے وجود پر گری تو مجھے ہوش آیا کہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ پھر میں اس بچے سے کہنے لگی، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ بچہ بڑی لاپرواہی سے کہنے لگا، میں کیوں چھوڑاؤں تمہیں؟ تم گھر خود چلی جاؤ، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ بچے کی بات سن کر تو مجھے رونا بھی آیا۔ میں اسے کہنے لگی کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں تمہیں کیوں کہتی، میں ایک اندھی لڑکی ہوں۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش رہ گیا۔ تبھی کسی نے اپنا ننھا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، پھر وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں بھی جلدی جلدی گھر جا رہی تھی کیونکہ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے کو چھوا تو میں اسے پہچان گئی تھی کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ مجھے بچے کے بھاگنے کی آواز آئی، لیکن جیسے ہی میں اندر آئی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے بچے کو اپنے گھر کا پتہ نہیں بتایا تھا، پھر وہ بغیر معلوم کیے کیسے مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ دور جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ میرا نام سمیرہ ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی اور شاید بد نصیب بھی تھی کیونکہ میں ایک نابینا لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میری ماں نے میری وجہ سے بہت سی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ میں اپنی ماں کے سہارے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک گھر میں کام کرتی تھی، تبھی تو مجھے پال رہی تھی۔ اماں بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی تاکہ وہ آگے جا کر اپنی زندگی میں اچھی طرح گزارے، لیکن کیا جانتی تھی کہ میری صورت میں بد نصیبی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی میری پیدائش ہوئی تو نہ جانے میری پیدائش کے 2 مہینے بعد ہی مجھے کون سا بخار ہوا جس نے میری آنکھیں مجھ سے چھین لی۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں ایک نابینا لڑکی ہوں تو میری اماں کی ساس نے شور مچا دیا کہ یہ تو اندھوں اور معذوروں کو جنم دے گی، اس لیے تم اسے طلاق دے دو۔ ابا نے اپنی ماں کے کہنے پر اماں کو چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے باپ کے گھر چلی آئی، لیکن باپ کی آنکھیں بھی جلدی بند ہو گئی۔ یوں اماں اس دنیا میں بے سہارا ہو گئی۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی، لیکن میری وجہ سے شادی نہیں کی اور مجھے پالنے لگی۔ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کچا سا مکان بنا لیا جس میں ہم دونوں بد نصیب ماں بیٹی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ زیادہ پریشان اماں میری وجہ سے رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بنا ان کے سہارے کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی،
ایک نابینا لڑکی جس نے اپنی شکل بھی نہیں دیکھی کہ میری آنکھیں کیسی ہیں یا میرا چہرہ کیسے نظر آتا ہے، میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائی تھی۔ پھر اماں کا سہارا لے کر میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، لیکن اماں کو ذرا سی بھی دیر سویر ہو جاتی تو مجھے بہت شدت سے خوف محسوس ہوتا۔ ایسے لگتا جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف کالا اندھیرا چھایا رہتا۔ ہاں، اس اندھیرے میں مجھے عجیب عجیب سے ہیولے ضرور دکھائی دیتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں ایک بار جب میں اماں کے ساتھ بازار گئی تھی، چھوٹی سی میں اماں سے بچھڑ گئی تھی، ایک سنسان جگہ پر کھڑی روئے جا رہی تھی، جب کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چپکے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا، جہاں اماں صدمے سے بے حال ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، بار بار پوچھتی، تجھے یہاں کس نے چھوڑا؟ لیکن میں تو خود اس اجنبی کو نہیں جانتی تھی جو مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ ویسے تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیسی دکھتی ہوں، لیکن ایک دن ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والی خالہ زبیدہ اماں سے کہنے لگی، تیری بیٹی تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، دیکھ نظر رکھا کر اس پر، زمانہ آج کل بہت خراب ہے، تو اسے گھر میں اکیلی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، کیا تیرا دل نہیں گھبراتا؟ اماں کہنے لگی، کیا کروں، میری مجبوری ہے، اگر کام کرنے نہیں جاؤں گی تو دونوں ماں بیٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرا بس چلے تو میں اسے بھی ساتھ لے جاؤں۔ لیکن کام پر جانے سے پہلے اماں مجھے ہدایات دے جاتی تھی کہ مجھے دروازہ اچھی طرح بند کر کے رکھنا ہے۔ ویسے بھلے ہی میں آنکھ سے اندھی تھی، لیکن میری چھٹیس بہت تیز تھی، لیکن میں خود نہیں جانتی تھی کہ اس دن میں اس قبرستان میں کیسے پہنچ گئی۔ شاید خراب موسم کی وجہ سے میرے گرتے پڑتے قدم وہاں پر اٹھ گئے تھے۔ اگرچہ وہ بچہ مجھے چھوڑ کر گھر نہیں جاتا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، لیکن اس دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں حسب معمول کام پر گئی تھی۔ جب مجھے دیوار سے کسی کے کودنے کی آواز آئی، ویسے بھی ہمارا گھر بالکل کچا تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا، میں حیران تھی کہ کہیں کوئی چور تو نہیں ہے۔ آنے والے نے مجھے دونوں بازو سے دبوچ لیا۔ میں جان گئی تھی کہ آج میری عزت بھی خطرے میں ہے۔ اچانک ہی میرے اندر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور خود کنڈی کھول کر باہر بھاگنے لگی۔ میں گلی میں بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں، مجھے اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں پھر نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ درندہ نما انسان میرے پیچھے نہیں آ رہا، تبھی میں زمین کا سہارا لے کر نیچے بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی مجھے اپنے ارد گرد ہلچل سی محسوس ہوئی، ایسے لگ رہا تھا 3-4 لوگ میرے ارد گرد گھوم رہے ہوں۔ کون ہو تم لوگ اور میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ سن کر مجھے ایک بچے کی آواز آئی، ہم تو یہیں رہتے ہیں، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بچے ہیں جو اس دن مجھے خراب موسم کی وجہ سے ملے تھے۔ روتے ہوئے میں کہنے لگی، میری قسمت کی خرابی مجھے یہاں لے آئی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے انہیں روتے ہوئے بتا دیا کہ کوئی درندہ نما انسان میرے گھر میں گھس کر میری عزت خراب کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ایسا کرو تم ہم تینوں چاروں کو اپنے ساتھ لے چلو، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہم یہاں اس قبرستان میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا، بھلا چھوٹے چھوٹے بچے قبرستان میں کیسے رہ رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ سوال میرے من میں اٹھا، لیکن مجھے اماں سے بھی ڈر لگتا تھا۔ پہلے میں ان پر بوجھ تھی، اور میں ان بچوں کو بھی یہاں لے جاتی تو وہ کہاں سے انہیں پالتی، یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ پھر میں اس بچے سے کہنے لگی، میں تو تمہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تو خود ایک محتاج لڑکی ہوں، آنکھوں سے نابینا، جو خود زندگی گزارنے کے لیے اپنی اماں کی محتاج ہے۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ میں انہیں ہرگز یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے پھر مجھے وہی گھر تک لے آئے تھے۔ اندر آ کر وہ صحن میں کھیلنے کودنے لگے۔ مجھے ان کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، ایسے تو میرا دل بہل گیا تھا۔ پھر جیسے ہی شام کو اماں آئی تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ اماں کو وہ دکھائی نہیں دیے، اور نہ ہی اماں نے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کیا۔ میں بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، سمیرہ، میں تیرے لیے کچھ کپڑے لے کر آئی ہوں، آج مالکن نے اپنے پرانے سوٹ دیے،
میں نے سوچا کہ یہ تو پہن لے گی۔ میں انہیں چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی ہمیشہ ہی میں اور اماں دونوں ہی اترن پہن کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ہماری بھلا کہاں اتنی اوقات تھی کہ ہم نئے جوڑے خرید سکتے، لیکن میں آج اماں کو کیسے بتاتی کہ آج میری عزت ہی خراب ہونے والی تھی۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ اماں کو یہ بتا دوں کہ دوسری طرف دل میں خدشہ بھی پیدا ہوا کہ اماں کہیں پریشان ہو جائے گی اور ان کا کام پر جانا بھی دشوار ہو جائے گا۔ لیکن اب مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ بچے میرے ساتھ ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کو کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اماں تو کھانا کھا کر گہری نیند سو گئی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھا لیا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی کوئی مجھے اپنے صحن میں کھیلنے کودنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ یہیں پر ہیں، لیکن اماں کو دیکھ کر شاید چھپ گئے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی تو کسی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تبھی ایک بچہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اب ہم تمہیں یہ خوبصورت رات کا منظر اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے۔ دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ بچے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی بات پر مسکرانے لگی۔ تبھی ایک بچہ کہنے لگا، کیا تم اپنی آنکھوں میں روشنی واپس لانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں پچھلے 19 سال سے اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہی ہوں۔ ایک اندھی لڑکی بھلا دیکھ کیسے سکتی ہے؟ یہ سن کر بچہ کہنے لگا، لیکن ہم لوگ دعا کریں گے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئے۔ یہ سن کر تو میں مسکرا دی۔ سچ میں یہ بچے بڑے معصوم تھے۔ پھر اماں تو صبح کام پر چلی گئی، لیکن اماں کے جاتے ہی وہ میرے سامنے آ جاتے۔ میں جو بڑی مشکل سے گھر کے کام کاج کر پاتی تھی، ان کے آنے جانے سے تو مجھے ہر کام سے آزادی مل گئی۔ وہ میرے گھر کا سارا کام کرتے اور مجھ سے کہتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی بھی آتی اور خوشی بھی محسوس ہوتی کہ کوئی میرا خیال رکھنے کے لیے یہاں پر ہے۔ لیکن میں ان سے یہ نہ کہتی کہ اماں کے آتے ہی وہ غائب ہو جاتے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن آدھی رات کو دستک ہوئی تو اماں نے دروازہ کھول دیا۔ میں بھی حیران تھی کہ آدھی رات کو کون آیا ہے۔ تبھی دروازے پر ایک شاید عورت تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی، تمہارے گھر میں میرے بچے ہیں، میں انہیں لینے آئی ہوں۔ اماں کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو بہن؟ بھلا تمہارے بچوں کو میں کیوں لے آؤں گی؟ تم نہیں، تمہاری بیٹی میرے بچوں کو لے کر آئی ہے۔ میں تو انہیں پرانے قبرستان کے پاس چھوڑ گئی تھی، لیکن وہ اتنے شرارتی ہیں کہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، تو کبھی کہیں اور وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر میں چلے آئے۔ وہ دیکھو تمہارے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اماں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 4 عجیب و غریب بچے ان کے گھر کے صحن میں موجود تھے، جبکہ میں انہیں دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے ان کی باتوں سے سب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی حیران تھی اور سخت خوف زدہ تھی، جبکہ اماں شدید دہشت زدہ تھی۔ اماں کہنے لگی، یہ بچے اس گھر میں کہاں سے آئے؟ میں نے تو آج انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بڑے عجیب انداز میں مسکرا کر اماں سے کہنے لگی، یہ بڑے ہی شریر ہیں، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انسان کے نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں، اور میں بھی ایک جن زادی ہوں۔ یہ سن کر میرے اور اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران پریشان سے اس کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ اماں سے تو ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بچے اچھلتے کودتے اس عورت کے ساتھ چل دیے، لیکن بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتے۔ مجھے ان کی آنکھیں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اماں نے ان کے جانے کے بعد جیسے ہی گلی میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن اماں اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بار بار مجھے کہتی، سمیرہ کیا یہ بچے تمہارے ساتھ آئے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، پھر یہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے اماں کا بازو پکڑ لیا اور خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، اماں مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جنات کے بچے ہیں۔ یہ تو مجھے اس پرانے قبرستان کے پاس موجود جہاڑیوں کے پیچھے سے ملے۔ خود ہی منتیں کر کے میرے پیچھے آئے تھے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، تم ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ سن کر تو اماں بھی دہشت زدہ رہ گئی۔ پھر وہ مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اب تو مجھے اکیلے رہنے اور کام کرنے میں بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے دن اماں کام پر جانے لگی تو میں نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ اماں
इस अंधी लड़की को छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। अम्मा कहने लगी, नादान मत बनो, जब मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो बेगम साहिबा तनख्वाह भी नहीं देगी। बस तुम मेरे पीछे से दरवाज़ा ना खोलना। अम्मा मुझे हिदायत देकर चली गई। पीछे मैं बुरी तरह से रोने लगी, ये एहसास करके कि पहले जो चोर घर में घुस गया था, उसके बाद वो जिन्नात के बच्चे जो मेरे साथ यहाँ तक चले आए थे, उन सब का सोचकर मुझसे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। पूरा दिन मैं कमरे में अकेली बैठी रही। पहले तो मैं हाथों के सहारे से घर का काम भी कर लेती, लेकिन अब तो मैं दहशत के मारे कमरे में ही बैठी बस अम्मा के आने का इंतज़ार करती रही। पूरा दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा। मगरिब का वक्त हो रहा था जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आवाज़ लगाकर पुकारा, कौन है? तभी अम्मा की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो समीरा बेटी। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। अचानक ही आने वाली ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि ये अम्मा का हाथ तो नहीं, बल्कि एक अजनबी निस्वानी हाथ था जिसने मेरे बाजू को दबोच लिया था। फिर वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं पागलों की तरह उससे हाथ छुड़वाने लगी तो वो बड़े नरम लहजे में बोली, लड़की, तेरी ज़िंदगी सुधारने आई हूँ। मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि मैं तेरा इलाज करवाऊँ। तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊँगी, वहाँ तेरा इलाज होगा। तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटेगी। चल मेरे साथ। मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर बेपनाह ताकत थी और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मना करने के बावजूद वो किसी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेगी। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी। मैं बार बार उससे कह रही थी कि अम्मा वापस आएगी तो वो परेशान होगी, वो सदमे से मर जाएगी मुझे ना पाकर। तो वो औरत मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, जब वो तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटते देखेगी तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होगी। चला जा मेरे साथ मेरी दुनिया में। मैं समझ गई कि ये उन जिन्नात के बच्चों की वही माँ जिनजादी है जो आधी रात को हमारे घर आई थी। वो मुझे कहाँ अपने साथ लेकर जा रही है। मैं उन अनजान रास्तों पर उसके साथ चली जा रही थी। वो मुझे अपने साथ घसीटते हुए न जाने कहाँ लाई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खौफनाक जंगल में हूँ। मेरी आंखों के गिर्द तो वैसे ही अंधेरा छाया रहता था, लेकिन मैं और भी दहशत ज़दा थी। उस जिनजादी के साथ आकर मैं महसूस कर रही थी कि मैं एक सुनसान जगह पर आ गई हूँ जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन अचानक ही मेरे कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी गई, तो इसे ले आकर सच में तूने कमाल कर दिया जिनजादी। ये आवाज़ बड़ी दहशतनाक थी। फिर वो जिनजादी कहने लगी, सरदार, अब मैं इस लड़की को ले आई हूँ। मैं इसे उसी दरगाह पर छोड़ूंगी, ये हमारा काम करेगी। बदले में आप इसे बहुत सा इनाम देना और इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वैसे भी बड़ी महरूम और मजलूम लड़की है। वो मुझे कहाँ छोड़ने का कह रही थी। ये सुनते ही मैं रोने और चीखने लगी और चीखती हुई आवाज़ में कहने लगी, तुमने मुझे झूठ कहा, मुझे धोखा देकर यहाँ लाई हो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। लेकिन वो तो जैसे मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। फिर सरदार कहने लगा, खामोश हो जाओ लड़की। एक बार जो हमारी दुनिया में आ जाता है, हम उसे आसानी से वापस नहीं जाने देते। वैसे भी तुम्हें यहाँ एक ख़ास मकसद से लेकर आए, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। उसके बाद जैसे ही हमारा काम होगा, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं फूट फूट कर रो रही थी। वो मेरे साथ कोई खेल खेलने वाले थे। मैं एक अजनबी दुनिया में आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे लेकर कहाँ जाने वाले हैं। फिर मैं उस रात ना जाने कहाँ बैठी थी जब अचानक मुझे खाने की खुशबू महसूस हुई। कोई धीरे से मेरे पास आकर बैठा था। मेरे कान में आवाज़ आई, लो बेटी, खाना खा लो। वो जिनजादी मेरे लिए खाना लेकर आई थी। खाना बड़ा ही लजीज महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे अम्मा की याद आई। वो भी तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। क्यों रो रही हो? देखो, मैं तो तुम्हें यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए लेकर आई हूँ। शाबाश, खाना खाओ। अब वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, लेकिन सच में ये खाना ऐसा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। और फिर उस नाश्ते का ऐसा सहर मुझ पर तारी हुआ कि मैं खाना खाते ही गहरी नींद सो गई। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। मुझे अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही थी, जबकि मेरे ऊपर एक बड़ा सा दुपट्टा भी मौजूद था जिसमें मेरा चेहरा छुपा था।
میں گھونگھٹ ڈال کر نہ جانے کہاں بیٹھی تھی، لیکن مجھے بہت سے لوگوں کی موجودگی سے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ میں بھی پریشان ہو کر یہاں سے اٹھ جانے کو تھی کہ اچانک مجھے اپنے برابر میں ایک بھاری آواز سنائی دی، یہاں بیٹھی رہو، تمہیں یہاں کسی خاص مقصد کے لیے بٹھایا گیا ہے، بس تم خود کو ایک فقیر نہیں سمجھو، یوں سمجھ لو کہ تم ایک بیکارن ہو جو ایک درگاہ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہو۔ میں حیرت سے یہ بھاری آواز سن رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے قریب کوئی نوجوان میرے بیٹھا ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھی ہوں۔ اب مجھے اس بات سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں ایک درگاہ پر موجود ہوں، تو تبھی تو مجھے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن مجھے یہاں کس مقصد کے لیے بٹھایا گیا ہے میں ابھی تک یہ بات نہیں سمجھی تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، ابھی یہاں سے ایک آدمی گزرے گا، جیسے ہی وہ تمہیں جھک کر بھیک دے گا تم نے اس کے گلے میں پہنی ہوئی مالا ہاتھ بڑھا کر توڑ دینی ہے۔ یاد رکھنا اس کے گلے میں بہت سی مالائیں ہیں، لیکن اگر تم کالے موتیوں کی وہ مالا توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لو تم نے ہمارا کام کر دیا۔ میں سخت خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی، لیکن اگر میں نے اس کی مالا توڑ دی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ آدمی کون ہے اور تو مجھے ایسا کام کرنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سب تمہیں بعد میں بتا دوں گا، لیکن سردار نے تمہیں اسی مقصد کے لیے اس درگاہ پر بھیجا ہے، اور تم ایک نابینا لڑکی ہو۔ اگر تم نے وہ مالا توڑ بھی دی تو سب لوگ سمجھیں گے کہ یہ سب تم نے غلطی سے کیا ہے، اسی لیے کوئی بھی تم پر شک نہیں کرے گا۔ ساتھ بیٹھا آدمی مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس سے میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ جو بھی آدمی مالا پہن کر آتا یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا، جبھی تو اس نے گلے میں مالائیں پہن رکھی ہوں گی۔ اب میں دہشت زدہ تھی، اگر میں یہ کام نہ کرتی تو تب بھی پھنستی، اور اگر کام کرتی تب بھی میری جان خطرے میں پڑ جاتی۔ میں بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر بے پناہ رش ہے۔ تبھی برابر میں بیٹھے شخص کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہنے لگا، آج عرس ہے، اور یہ عرس سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے۔ آج تمہارے پاس ایک اہم دن ہے، اگر تم آج ہی یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ تم سردار سے جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ میں اس کی آواز اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ اس کی آواز بڑی دلکش تھی، نہ جانے وہ کون تھا۔ تبھی میں گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، اگر جو کام میں نہیں کر سکتی تو وہ تم بھی کر سکتے ہو، یہ کام تم کر لو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ایک اندھی لڑکی ہوں، اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو کہیں میری زندگی نہ برباد ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، میں تو اسے چھو بھی نہیں سکتا، شاید تمہیں علم نہ ہو لیکن میں بھی ایک جن زاد ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے برابر میں ایک جن ذات کا وجود تھا اور میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ذات پر یقین نہیں آیا۔ اب میں بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، جیسے ہی وہ یہاں سے گزرے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر 2 گھنٹے بعد ہی اس نے مجھے اشارہ کیا، دیکھو وہ شخص آنے والا ہے، تم اسے اس کی خوشبو سے پہچان لوگی، اس لیے جیسے ہی وہ جھک کر تمہیں بھیک دینے لگے گا تم نے ہاتھ بڑھانے کے بہانے اس کی مالا کو توڑ دینا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ کام کیسے کروں گی۔ عرس پورے 3 دن تک چلتا رہا، نہ جانے آج میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتی یا نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے وہ اجنبی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ شاید بہت سے لوگ تھے، کیونکہ میں بہت سے قدموں کی آوازیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا، اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے جیسے مجھے مدہوش کر دیا، لیکن مجھے ہر حال میں وہ کام کرنا تھا جو مجھے پیچھے کھڑا جن ذات کہہ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے بھیک دی میں نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا اور اس کے میرے ہاتھ میں موتیوں کی مالا آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا، لمحے بھر میں سارے موتی بکھر گئے۔ شاید تبھی تو وہاں پر ایک شور سا اٹھ گیا تھا، اے لڑکی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے غضب کر دیا، اب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ سارے آدمی مجھ پر چلا رہے تھے، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، معاف کر دو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی بڑا نقصان کر دیا ہے، میں آنکھوں سے اندھی لڑکی ہوں۔ میں نے اپنے چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹایا، سامنے کھڑا وہ شخص کہنے لگا، چھوڑ دو اسے، اب جو نقصان میرا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ لڑکی سچ میں اندھی ہے۔ شاید وہ مجھے پہچان گیا تھا، لیکن میرا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سارے لوگ مل کر مجھے دبوچ لیں گے۔
اور پھر میرا ناقابل تلافی نقصان کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ آنن فانن وہاں ہنگامہ مچا اور کسی نے میرا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن میں اس شور شرابے سے دور ایک سنسان جگہ پر آ گئی تھی۔ تبھی مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی محسوس ہوئی۔ مبارک ہو، تم نے تو سردار کا کام چٹکیوں میں کر دیا۔ تم واقعی سمجھدار لڑکی ہو۔ شاید یہ وہی جن ذات تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، لیکن تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دیکھو، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کیا تم اپنی آنکھوں کی روشنی پانا نہیں چاہتی ہو؟ اب وہ میرے قریب کھڑا مجھ سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، یہ تو میری بھی خواہش ہے، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہلایا، جو تمہارا سردار ہے وہ مجھے کبھی بھی میری روشنی واپس نہیں دے سکتا۔ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ مجھ نابینا کو آنکھوں والا کر دے۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، لیکن ہمارے قبیلے میں بہت طاقتور روشنی لوٹتی ہے۔ یہ روشنی ایسی ہوتی ہے جو کئی جنات کی طاقتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی روشنی سے تم اگر کچھ شعائیں حاصل کر لو تو ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ اس کے لیے تم ابھی انتظار کرو۔ سردار کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہتا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا اور میں اس کے آسرے میں بے بس تھی۔ میں تو ایک اندھی لڑکی تھی، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس وقت کس جگہ پر کھڑی ہوں۔ نہ ہی مجھے راستوں کا علم تھا اور نہ ہی مقام کا پتہ تھا کہ میرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے۔ اب میں ان کے سہارے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر میں شاید واپس ان کے قبیلے لوٹ آئی۔ جب میں نے سردار کی آواز سنی، وہ جنات سردار سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی نے تو چٹکیوں میں آپ کا کام کر دیا، اب آپ نے بھی اس سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اسے 3 مہینے یہیں گزارنے ہوں گے، اس کے بعد یہ واپس اپنی دنیا میں جا سکے گی، کیونکہ ابھی وہ روشنی آنے میں پورے 3 مہینے ہیں۔ ہم اس کے لیے خاص دعا کروائیں گے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ جس ذات کو یہ مانتی ہے اسی ذات پر ہمیں بھی بھروسہ ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ سردار نے مجھے واپس اسے جن زادی کی جھونپڑی میں بھیجا جہاں وہ بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا کام کرنے کے باوجود مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی، تو وہ جن زادی کہنے لگی، کیوں آنسو بہاتی ہو؟ بلکہ اپنی خوش نصیبی پر خوش ہونا سیکھ لو۔ جلدی تمہیں آنکھوں کی روشنی مل جائے گی، پھر تمہاری دنیا ہی بدل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اب میں بڑی اداس سے اسی جھونپڑی میں رہنے لگی، لیکن اس کے بچے میرے آس پاس کھیلتے رہتے تھے۔ ایک رات میں اداس بیٹھی تھی جب وہ کہنے لگے، ہمارے قبیلے میں ایک خوبصورت نہر ہے، چلو تمہیں ہم وہاں لے کر چلتے ہیں۔ وہ مجھے اس نہر کے پاس لے کر آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر تو نہیں دیکھے، لیکن یہاں آ کر مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بچے تو کھیلنے لگے، لیکن دھیرے سے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا تو میں چونک گئی۔ کون ہو تم؟ میں خوفزدہ لہجے میں اس سے کہنے لگی تو وہ بھاری اور خوبصورت لہجے میں کہنے لگا، میں وہی جن زاد ہوں جو تمہیں اس درگاہ پر لے گیا تھا۔ لیکن تم نے مجھ سے وہ کام کیوں کروایا؟ کہیں اس آدمی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ارے نہیں، تم سمجھو کہ تم نے ہمارے 10 جنات کو آزاد کروایا ہے۔ یہ سن کر تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، دراصل وہ آدمی ایک عامل تھا، وہ ہر سال اپنے آستانے سے صرف ایک بار باہر نکلتا ہے، اور وہ بھی اس درگاہ پر آنے کے لیے جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ہمارے 10 جنات کو اپنے پاس قید کر رکھا تھا، وہ بھی اسی کالے موتیوں کی مالا کے ذریعے، لیکن جب تم نے اسے توڑ ڈالا تو وہ بھی آزاد ہو گئے۔ اس لیے سردار تم سے بہت خوش ہے، تم نے ہمارا ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا، شاید یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر میرے دل میں آیا سوال، میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ کام تو تم بھی کر سکتے تھے، تم نے مجھے اپنے گھر سے کیوں اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک اندھی لڑکی کی تلاش تھی جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں اس کالے رنگ کی موتیوں کی مالا کو ہاتھ لگاتا تو میں بھی اسی قید میں آ جاتا، کیونکہ میں ایک جن زاد ہوں اور اس نے اس مالا پر ایک خاص عمل کروا رکھا تھا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ میں خاموش بیٹھی تھی،
لیکن اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، کیا تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے؟ میں اس کی تعریف پر اداس ہو کر کہنے لگی، خدا نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے، میں نے اس کی ذات سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہاں لیکن کبھی کبھار جب میں اپنی ماں کو اپنے لیے پریشان دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ میرا وجود اس دنیا میں آیا ہی کیوں۔ میں اس جن ذات کو اپنے دل کی باتیں بتا رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا سا لگ رہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، جب تمہاری آنکھوں کی روشنی آ جائے گی تو میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواؤں گا جو بہت خوبصورت ہے۔ تم یہاں اپنی آنکھوں سے اس جنات کی دنیا کو دیکھو گی، ہمارے باغ، ہماری نہریں، تم انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کرو گی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی، گو کہ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی، لیکن پھر بھی مجھے یہ حوصلہ دینے والا جنات بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں ان بچوں کے ساتھ واپس اسی جھونپڑی میں لوٹ آئی جہاں پر ان کی ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی، یہاں سے بھاگنے کی غلطی نہ کرنا، سردار نے تمہارے لیے خاص دعا کروائی ہے، وہ بھی ہمارے بہت بڑے عامل جن ذات سے، اسی لیے وہ تم سے ملنے ہمارے قبیلے میں آئیں گے۔ میں اس کی بات پر خاموش رہی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ہر رات اماں کی یاد آتی، پھر دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ میں نہیں جانتی کہ کب سویرا ہوتا، کب رات کا اندھیرا چھا جاتا۔ میرے دن رات ایک جیسے تھے۔ پھر ایک دن مجھے جن زادی نے بتایا کہ تمہیں پورے 3 مہینے ہو گئے، اب وہ دن آنے والا ہے جس کا تمہیں اور ہم سب کو انتظار ہے۔ اس دن ہماری طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور شاید تمہارے لیے بہت بڑا دن ہو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کی روشنی تمہیں ملنے والی ہے۔ اس دن میں اپنے دل کو دھڑکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ایک ایسا دلکش خواب جس کی تعبیر بہت بھیانک ہوگی۔ میں اس خواب کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، چلو آؤ، وہاں ہم سب جمع ہوں گے اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہاں پر ہمارے بہت بڑے عامل جن ذات بھی آئے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ایک خاص جگہ پر لے گئی۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میں بھی ایک جگہ کھڑی ہو گئی، لیکن اچانک ہی میری آنکھوں میں روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ میں عجیب سا منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ پہلے تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا، لیکن آج یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف سفید روشنی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے جیسے ہی وہ روشنی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سب لوگ سفید رنگ کا لباس پہنے میرے سامنے کھڑے تھے، ان کے اونچے لمبے قد اور خوفناک آنکھیں، وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑی وہ عورتیں جن ذات تھی۔ میں دہشت زدہ سی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب منظر دیکھنے کے لائق ہو گئی ہوں۔ تبھی وہ میرے سامنے سے چپکے سے آیا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے میں پہچان گئی، یہ وہی جنات ہے۔ تو کیا میری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی ہے؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے آنسو ایسے ٹپک رہے تھے جیسے پانی کی نہر میری آنکھوں سے بہہ رہی ہو۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی ایک نورانی چہرے والے جن ذات نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، مبارک ہو بیٹی، تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، کیا ہم سب تمہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جب سب مل کر زور زور سے نعرے لگانے لگے، پھر وہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، دیکھو، ان سب نے مل کر اپنی طاقتیں تمہاری آنکھوں کی روشنی کے لیے وقف کر دی۔ دراصل اگر وہ یہ طاقتیں حاصل کر لیتے تو ان کی قوت بڑھ جاتی، لیکن اس سال انہوں نے وہ ساری قوت تمہیں دے دی کیونکہ تم نے ان کے لیے کام کیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور جب لڑکی مظلوم اور معصوم ہوتی ہے ہم نیک جنات اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر سردار کہنے لگا، شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ سچ میں تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ اب تمہیں یقین ہو جائے گا۔ کل رات ہمارے قبیلے میں بہت بڑا جشن ہے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آنے کی خوشی میں۔ یہ جشن منا کر تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ گی، اپنی ماں کے پاس جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ہر رات تمہارے آنے کی آہٹ سنتی ہے، لیکن جب تمہیں دیکھے گی کہ تم آنکھوں کی روشنی واپس لے کر آئی ہو تو وہ بہت خوش ہوگی۔ میں نے سردار کی بات مان لی۔
میں وہ ایک رات اس جنات کی دنیا میں رکنے کو تیار تھی، لیکن اس رات وہ جن ذات میرے سامنے آیا جس کا مہربان وجود مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی تو میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواؤں گا۔ آج وہ دن آ گیا ہے۔ اب مجھے اپنے ساتھ وہ جنات کے باغات میں لے آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ میں حیرت سے یہاں کا دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے جھولے پر بٹھایا اور مجھے ہواؤں کے سپرد کرنے لگا۔ میں اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح تصور کر رہی تھی۔ وہ زندگی جو مجھ پر بوجھ تھی، لیکن اب میں زندگی کو جینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ کل میں اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جاؤں گی۔ میں نے ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس رات مجھے ایک آئینہ دکھایا گیا جو بہت ہی حسین تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھا اور خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، کل دعوت کے بعد تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ پھر دوسرے دن ایک شاندار دعوت رکھی گئی اور اس رات میں اپنی دنیا میں واپس جا رہی تھی، اپنی ماں کے پاس۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، وہ جنات سامنے کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ زندگی میں مجھ سے ایک بار ضرور ملنے آئے گا۔ اب میں اپنے کچے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، اچانک ہی دروازہ کھلا۔ سامنے بالکل میری شکل کی عورت کھڑی تھی۔ یہ میری ماں تھی، جس سے پہلی بار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل میرے جیسی تھی۔ ہاں، بس پریشانی نے اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ میں ہی ہوں۔ پھر جب میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ میں آنکھوں سے دیکھنے لگی ہوں تو اسے یقین نہیں آیا۔ پھر جب میں نے اسے گھر میں رکھی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تو اس نے یقین کر لیا۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن میں نے جنات کا راز اماں کو نہیں بتایا، ورنہ وہ شاید کوئی وہم پال لیتی۔ میں اپنے دل میں لیے بس اسے اماں سے یہی کہہ رہی تھی کہ خدا نے مجھ پر مہربانی کی۔ پھر دوسرے دن اماں نے نیاز لگائی جو اس نے 3-4 مہینوں سے پیسے جمع کر کے رکھے تھے۔ اب میں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ کام نہیں کرے گی، بلکہ میں خود محنت کر کے اماں کو پالوں گی۔ پورے محلے میں ہلچل مچ گئی تھی کہ سمیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، وہ نابینا لڑکی اب دیکھنے لگی ہے۔ اب میں بھی ایک دوسری لڑکیوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنے ماضی کو بھلا کر۔ ایک دن اماں مجھے درگاہ پر لے گئی۔ میں وہاں دعا کر کے واپس پلٹ رہی تھی جب اچانک ہی ایک لمبے چوڑے آدمی نے مجھے رکنے کو کہا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ساتھ کھڑے آدمی سے کہنے لگا، یہ لڑکی تو مجھے دیکھی سی لگ رہی ہے۔ یہ لڑکی تو نابینا تھی نا، اس دن مزار پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی، آج اس کی آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آئی؟ تو اس نے یہ سب ناٹک کیا تھا، جان بوجھ کر میری مالا توڑنے آئی تھی۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کبھی ایک نوجوان میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس سے بات کرنے کی؟ آپ نے جس فقیرنی کو دیکھا ہوگا وہ کوئی اور ہوگی، میری اور اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ پیچھے کھڑا عامل حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نوجوان کون ہے، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر جیسے ہی اس نے اپنا بھیس بدلا تو میں اسے پہچان گئی۔ یہ تو وہی جن ذات تھا جس نے اس عامل سے میری جان بچائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، تم جب بھی پریشانی میں ہوگی میں تمہاری ایسے ہی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ اماں مجھے پوری درگاہ پر ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پھر میں اماں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ وہ دن میرے لیے بڑا ہی عجیب تھا، لیکن اب اماں کہنے لگی کہ میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ جانے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں تجھے اپنی زندگی میں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کہنے لگی کہ اماں، ہم جیسے غریبوں کے گھر میں کون رشتہ لے کر آئے گا؟ بھلے ہی میری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی ہے، لیکن تو بھول رہی ہے کہ ہمارا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ ہمارا تو گھر بھی کچا ہے، بھلا کون ایک کچے گھر میں رہنے والی لڑکی کو اپنے گھر شادی کر کے لے جائے گا؟ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔
लेकिन दूसरे दिन एक हैरत अंगेज वाक़या हुआ। जब मैं और अम्मा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था। वो कहने लगा कि समीरा तुम्हारी बेटी है। दरअसल इसके बाप के मरने से पहले इसके नाम उसने जायदाद छोड़ी थी, अब वो बिक गई है, इसीलिए मैं ये पैसे देने आया हूँ। मैं हैरान थी कि ये कौन है और साबका शोहर ने भला कितने सारे पैसे कैसे भिजवा दिए, लेकिन वो सारे पैसे मेरे नाम पर थे। अब अम्मा कहने लगी कि मैं इन्हीं पैसों में तेरी शादी कर दूंगी। वह बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अब्बा, जिसने कभी पलटकर 19-20 सालों में मेरी खबर तक ना ली, अब भला वो पैसे कैसे भिजवा सकता है। लेकिन इस बात का राज भी मुझे जल्द ही पता चल गया जब उस रात वो जिनजाद मेरे सामने आया था और कहने लगा, मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को परेशान नहीं देख सकता। ये जिम्मेदारी मुझे सरदार ने दी है, इसीलिए मैंने चुपके से तुम्हारी मदद की, क्योंकि मैं तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ जान गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो नेक जिन्नात किस कदर मेहरबान था। बेइख्तियार में उन्हें दुआएं देने लगी। बिलाशुबा मेरी ज़िंदगी की खुशियों में उन सब का बड़ा हाथ था। मैंने तो एक मामूली सा काम किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी मदद करते मुझे वापस ज़िंदगी की खुशियों को देने में भरपूर किरदार अदा किया। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।